میت کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھو، میت کے گھر اگر آپ میت کو دفنانے گئے، بہت دور سے آئے ہیں آپ، اور آپ دفنا کے واپس آئے تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، تھکے ہوئے ہیں، تو اہل خانہ نے یا پڑوسیوں نے کھانے کا انتظام کر لیا، یہ سال ثواب کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ مہمان دور دور سے آئے ہوئے ہیں تو کھا سکتے ہیں آپ۔ پڑوسیوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں، جو دور سے مہمان آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھا لیں، اور لوگ میت والے تو نہیں کرتے اڑوس پڑوس، اور کرنا چاہیے، اڑوس پڑوس والوں کو ان مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے جو دور سے آئے ہیں، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کہتا تھا کہ میت کا ہر قسم کا کھانا حرام ہے، کسی کو نہیں کھانا جائز ہے۔ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب مجھے واقعہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، وہ لانڈی میں انتقال ہوا، کہہ رہے ہیں میں ادھر سے چل کے گیا دوپہر کا وقت تھا، بھوک سے حالت خراب، وہاں گیا میں نے دفنایا بھی، وہ رشتہ دار تھے، کندھا بھی دیا، دفنا کے تو پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، گھر جا کے 2 گھنٹے پھر لگیں گے، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کھانا منگوایا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ٹھیک ہے، میں نے کہا کھا لو جلدی سے کیونکہ بھائی بہت مجبوری ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے فتویٰ چینج کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تبھی جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا ہے نا، بیٹھتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ بازار میں جا کے تاجروں کی تجارت دیکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو لوگوں کے حالات کا علم نہیں ہے اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کو پتا ہو کہ پبلک کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا ضرورت، ورنہ وہ ایسی باتیں کرے گا جو مریخ پر تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں عمل ہو سکتا اس پہ، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے وہ۔ تو وہ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں، باقی لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایک ان کی یعنی ایک دوسرے پہ پاؤں رکھتے رکھتے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، پورا تانتا بن جاتا ہے فرشتوں کا۔ تو یہاں ذکر سے مراد ہے کسی بھی طرح سے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ درس قرآن کی محفل ہو، چاہے وہ علم حدیث ہو، چاہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو کسی محفل میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات شروع کر دیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حدیث پر تو سب سے پہلے نبی خود عمل کریں گے، صحابہ عمل کریں گے۔ تو ذکر کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا کہ بھئی آ جاؤ سب فلاں تسبیح پڑھیں گے بیٹھ کے، یہ جمع کرنا اور ذکر برائے ذکر مقصود ہو تو یہ بدعت ہے۔ اس پہ تو وعیدیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخر عمر میں دیکھا چند لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے زور زور سے جمع ہو کے ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے پتھر مار کے ان کو بھگایا، فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں دیکھا۔ البتہ یہ جو رقیہ کے طور پر، یعنی جیسے گھر میں برکت کے لیے کچھ لوگ جمع ہو کے آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، یا قرآن خوانی کرواتے ہیں برکت کے لیے، دکان کھولی ہے یا مکان نیا خریدا ہے اس میں آیت کریمہ ہو رہی ہے، یا تو علماء کہتے ہیں یہ چونکہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ رقیہ ہے۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا یا کوئی علاج کے طور پر کوئی وظیفہ پڑھنا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ عبادت میں تو ہمیں ثبوت کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو عبادت میں۔ رقیہ یا علاج میں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، محض ایک برکت کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، بطور عبادت کے نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے برکت وغیرہ کے لیے اگر کوئی گھر میں لوگ جمع ہو کے آیت کریمہ کا ورد کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور میت کے ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن خوانی کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ میت کو آپ ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور عبادت کے طور پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو صحابہ میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کا انتقال ہوا ہو اور باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں نے جمع ہو کے وہاں باقاعدہ قرآن خوانی کی ہو۔ صحابہ کے دور میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی نے میت کو کے لیے دعا کرنی ہے، جہاں چاہے بیٹھ کے دعا کرے۔ وہ اجتماعی عبادت صرف نماز جنازہ ہے، اس میں جمع ہو کے نماز پڑھیں، باقی انفرادی عبادت ہے، انفرادی طور پر آپ اس کے لیے صدقہ کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے تلاوت کریں، وہ آپ جیسے چاہے کریں، وہ جائز ہے، اس میں ثواب ملے گا، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو بدعت حسنہ کے طور پر ہم اس کو لے لیں کہ بھئی اگر ہم اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں بھئی اس وقت ہم فلاں تسبیح پڑھیں گے، اکیلے آدمی کے لیے ذکر کرنا مشکل ہے تو پورے محلے والوں کو جمع کر لیا اور مخصوص تسبیح پڑھ لی، تو کیا یہ بدعت حسنہ میں شامل کر کے ہم اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے؟ تو یاد رکھیں بدعت حسنہ کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں جو
صرف لغوی اعتبار سے بدعت ہو, اصطلاحی اعتبار سے بدعت نہ ہو. یعنی ایک بدعت جو ہے نا ایک ٹرم ہے, شریعت کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وہ کام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی اور عبادت سمجھ کے نہیں کیا, آپ دین میں اس کام کو جب ایجاد کریں گے تو وہ بدعت سیئہ ہی ہے, بری بدعت ہی ہے, چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں, اگر آپ ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کرنا شروع کر دیں, کوئی آپ کو منع کرے تو آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سجدے سے منع تو نہیں کیا, تو کیا آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں برا کام تو نہیں کر رہا, ایک سجدہ کا اضافہ کر کے اچھا کام کر رہا ہوں, لہذا میرا یہ عمل بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے. تو یہی کہا جائے گا بھائی بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے, حسنہ نہیں ہوتی. یعنی جس چیز کو ہم نے بدعت کہہ دیا تو وہ سیئہ ہی ہے, وہ حسنہ نہیں ہے. یہ جو بدعت سیئہ اور حسنہ کی جو ڈیفینیشن, یہ جو ہم نے ایک لفظ نکالا ہے نا بدعت حسنہ, یا اسلاف کی کتابوں میں حسنہ کا لفظ لگتا ہے, اس کو مجازی اعتبار سے بدعت کہا جاتا ہے, حقیقی اعتبار سے یہ بدعت ہے ہی نہیں. اس کی مثال ہے جیسے مدارس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدرسہ تو تھا اصحاب صفہ کا, مگر ایسے مینیج نہیں تھا کہ اس میں باقاعدہ پیریڈس ہوں, گھنٹے ہوں, اور اصول فقہ ایک استاذ پڑھائیں گے, حدیث دوسرے استاذ پڑھائیں گے, اور جناب یہ تفسیر تیسرے استاذ پڑھائیں گے, عربی گرامر الگ استاذ پڑھائیں گے. یہ جو باقاعدہ ایک نظام ہوا ہے جو بعد میں فقہا نے اور مسلمانوں نے شروع کیا, یہ اس کو ہم بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایسا کام تھا جو نبی کے دور میں نہیں تھا, مگر اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ اس زمانے میں علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا تھا, اور عربی سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت ہی نہیں تھی, سارے عرب مخاطب تھے. اب جب عجمی لوگ بھی آئے ہیں تو آپ کو صرف نحو کا علم کی بنیاد بھی رکھنی پڑے گی, تو صرف نحو کا علم بھی ایک باقاعدہ بدعت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثبوت نہیں ملتا. اس کو سیکھنا بھی بدعت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثبوت نہیں ملتا, لیکن یہ بدعت حسنہ ہے اس لیے کہ یہ لغوی اعتبار سے ہم اس کو بدعت کہہ رہے ہیں, صرف اس اعتبار سے ایک نیا کام ہو رہا ہے, تو ہر نئے کام کو بھی بدعت کہہ دیا جاتا ہے. مگر یہ وہ والی بدعت نہیں ہے جس پر حدیث میں وعیدیں نازل ہوئی ہیں. حدیث میں جس بدعت پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں وہ وعیدیں ہیں کہ جو دین میں کسی کام کو آپ ایجاد کرتے ہیں, ایسا کام جس کی ضرورت اور تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول نہیں ہے. جیسے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو ثواب پہنچانے کی ضرورت تو نبی کے دور میں بھی تھی, مگر صحابہ کرام نے کہیں بھی جمع ہو کے قرآن خوانی نہیں کی.